کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ مجھے مصیبت میں اجر دے اور جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرما، تو یا اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر خامد کہاں سے ملے گا؟ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں مجھے ان کلمات کی تعبیر یوں ملی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں چلی گئی، مجھے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہت بہتر شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانچنے اور پرکھنے کے بعد یعنی امتحان لینے کے بعد ہی کھرے اور کھوٹے کو الگ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی کسی قدر خوف کے ذریعے سے، بھوک اور قحط کے ذریعے سے، مال اور جان کے نقصان کے ذریعے سے، پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے یعنی کھیتی باڑی وغیرہ میں، اور فرمایا جو لوگ ان آزمائشوں میں صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کچھ تھا وہ سب اللہ کا ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمین میں میری جان میرا مال جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ ہی کی طرف سب کچھ لوٹنے اور پلٹنے والا ہے، میرے ہاتھوں سے سب کچھ نکلنے والا ہے۔ جو اس قدر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، کسی بھی طرح کی آزمائش آئے، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت برستی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ کلمہ ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ رضامندی کا اظہار ان کلمات کے ساتھ کہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی فوتگی کی صورت میں ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، کسی طرح کا بھی کوئی جانی مالی کسی طرح کا بھی نقصان ہو تو اس نقصان پہ آدمی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن عموماً اس کو موت اور فوتگی کی کوئی اطلاع ملنے پر ہی ان کلمات کو ادا کیا جاتا ہے۔ امام مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم کیا کہو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے مصیبت میں اجر دے اور اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو یہ بیوی خامد آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، ایک مثالی جوڑا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میرے خامد ابو سلمہ کی وفات ہو گئی تو میں نے یہ کلمات تو پڑھے، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ مجھے مصیبت میں اجر دے اور جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرما، تو یا اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر خامد کہاں سے ملے گا؟ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں مجھے ان کلمات کی تعبیر یوں ملی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں چلی گئی، مجھے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہت بہتر شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دے دیا۔ تو ناظرین کرام، اگر ہمارا بھی اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق ہو اور ہم ان کلمات کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر ادا کریں تو اللہ سے ضرور اس بات کی امید ہے کہ اگر یہاں نہیں تو اگلے جہاں میں ضرور ہمیں اللہ اس مصیبت سے بڑی چیز اور بہتر چیز جو ہے وہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی